आज का वीडियो मैं ज़रा ये वीडियो देखिएगा कि अल्फाज से स्टार्ट नहीं कर रहा बल्कि उन अल्फाज से स्टार्ट कर रहा हूँ जिन अल्फाज पे कुछ दिन पहले मैंने अपना वीडियो ख़त्म किया था और वो अल्फाज थे कि शुरू आपने किया है, ख़त्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। नाउ जो हिस्ट्री बिल्ड हुई है इंजीनियर साहब से वो आप जानते ही हैं, और हमारा जो एक सिंपल एक थ्रू आउट जो एक पॉइंट रहा वो ये है कि भाई आप इस्लामी अकायद के मुतालिक जो बातें इख्तलाफ रखते हैं बाकी मुसलमानों से, और उनसे आम तौर पे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो आपसे इख्तलाफ रहा है वो ये है कि आप सेकुलर्स, कादियानियों, सोशलिस्ट्स और लिबरल्स इन सब की मुश्तरका डार्लिंग हैं। इन सब के लिए आप एक फ्रंडिंग करते हैं, और आपको बहुत मना भी किया कि आप ये काम ना करें, लेकिन आपने एक मखसूस हिकमत अमली आपने अडॉप्ट की, और वो ये थी कि ये हरकतें तो आप करते रहें, इन सब के लिए आप फ्रंटिंग का काम करते रहें, लेकिन जिन लोगों पे आप एतराज़ करें उनको आप मखसूस फ़िरक़ों में उलझा के रखें। ये 5 अकायद हैं, इसका जवाब दो, ये 4 अकायद हैं फ़लाँ, इसका जवाब दो, ये 4। और जो बड़ा जुर्म आपने किया है कि पाकिस्तान में जो आहिस्ता-आहिस्ता एक इवोल्यूशन हो रही थी फ़िक्र की, कि आहिस्ता-आहिस्ता लोग एक-दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए थे। आप हर 4 दिन के बाद किसी न किसी का ज़ख्म छील देते हैं कि देखो तुम्हारे बाबे के बारे में फ़लाँ ने ये कहा था, तुम्हारे बुज़ुर्ग के बारे में फ़लाँ ने ये कहा था, और एक मुखासमत की फ़ज़ा जो है बनती रहती है। इससे आपको फ़ायदा ये होता था कि आपके अपने अकायद कभी खुल के चैलेंज नहीं होते थे। अगर होते थे तो आपके पास एक पूरा नेटवर्क है शागिर्दों का जिसमें इंतहाई बदतमीज़ लोग हैं, वो पता नहीं सांबो और इस तरह के, जिस पे आप लोगों को गालियाँ भी दिलवा रहे होते हैं। मुझे भी गालियाँ देते हैं और नीचे कमेंट भी कर देते हैं। कभी नहीं भी करते लेकिन फिर भी अप ऑन तो करते हैं, बताते हैं मेरे मीम वाले चैनल्स ऐसे हैं। ख़ैर ये बाज़ारीपन पे तो मैं आपको कभी भी मैच नहीं करूँगा, गालियाँ मैं आपको नहीं दूँगा, ना किसी से दिलवाऊँगा। लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे अब कि जो आपके जो अपना आपके जो क्लेम्स हैं उनको चैलेंज ज़रूर किया जाएगा, कि जैसे आप बंदे-बंदे से कहते हैं कि ये करो और उन्हें वो करना चाहिए, ठीक है, वो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन आपको भी करना चाहिए, इसलिए कि मैं कन्विंस्ड हूँ इस चीज़ पे कि आपसे बड़ा फ़िरक़ेबाज़ आदमी कोई पाकिस्तान में नहीं है। ना सिर्फ़ ये कि आप बाकी फ़िरक़ों को आपस में लड़ाते हैं, बल्कि आपने अपना फ़िरक़ा उन सब के ऊपर रखा हुआ है, उनकी लड़ाई को एन्जॉय करते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे, जो फ्रैंकली वही ब्रिटिश पॉलिसी है जिसको आप पीछे से काफ़ी, खैर छोड़ें उस बात फिर रैंड कॉर्पोरेशन और उधर पर चली जाएगी। दे आर अमेरिकन्स, दे आर ब्रिटिश, बट जो ओवरऑल दोनों का पर्पस है वो सेम ही है। तो आज 4 आपके ऐसे दावे मैं सामने रखना चाहता हूँ, और आपके स्टूडेंट से कि उनसे ये दरख्वास्त है, आपसे भी दरख्वास्त है जनाब, कि इनका आप दिफा पेश करें। और मुझे ये मुश्किल हो रही थी चूज़ करते हुए कि आपने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की हुई हैं कि उनमें से कौन से 4 या 5 हों। वीडियो की एक इख्तिसार को भी मद्देनज़र रखने होता है। ख़ैर आप ये 4 करेंगे तो 4 और पेश कर देंगे, 4 और पेश कर देंगे, क्योंकि जो ज़हर आपने घोला हुआ है नौजवान मुसलमान के ज़हन में, उसका जब तक आप ये चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे, तब तक उसे भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे साथ कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है। तो वो 4 चीज़ें ये हैं कि आपने पहले, भाई ये 4 चीज़ों की मैं लिस्ट बताऊँगा, फिर इनके मैं एनालिसिस में जाता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, क्या-क्या नहीं हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि आप ये कहते हैं कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू हशर के दिन चमक रहे होंगे। इसका आपने किताब व सुन्नत की रोशनी में दिफ़ा करना है, और किताब व सुन्नत की रोशनी में याद रखिएगा। दूसरा ये कि आपने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गिवन कंडीशन में जो कुछ कर गए वो तो बड़ी बात है। आज दुनिया इवॉल्व होके यहाँ पहुँची है, ह्यूमन राइट्स और क्या वगैरह, 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 और ये कि आज दुनिया में रहने का जो बेहतरीन टाइम है, ये सरीहन मुतसादम है उन अहादीस से जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने को बेहतरीन ज़माना कहा है। आपने आज के ज़माने को बेहतरीन कहा और इम्प्लाई किया कि वो जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया। हालाँकि कुरान ये कहता है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। बहरहाल एनालिसिस का टाइम आ गया है, मैं इसको रिपीट करूँगा। फिर आपने कहा कि जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट व्यूज़ हैं ये वही हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के थे। ये भी आपने किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने साबित करना है कि ये वाक़ई ही व्यूज़ वही थे। और चौथी चीज़ ये कि आपने कहा कि कादियानियों का ज़बीहा हलाल होता है, ये भी किताब व सुन्नत की रोशनी में आपने साबित करना है। ये होगी लिस्ट। अब चलते हैं इनकी एनालिसिस की तरफ। कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। वेल, आपने ये साबित इसलिए करना है कि इससे बहुत सी इम्प्लीकेशंस और निकल आती हैं। मिसाल के तौर पे जब आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का नाम लेते हैं तो आप साथ कहते हैं दज्जाल। अब दज्जाल के फॉलोअर्स के अगर अज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे तो नेचुरल सी बात है कि दज्जाल के भी चमक रहे होंगे। और आप तो इसको इस्तारतन दज्जाल कहते हैं, या कम से कम उस हदीस की रोशनी में कहते होंगे कि 30 दज्जाल पैदा होंगे, लेकिन दज्जाल जो हमारे पास जो बड़ा दज्जाल है, वो कॉन्सेप्ट तो मौजूद है, वो तो हमारे अकीदे का हिस्सा है कि उसने तो आना ही आना है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, इसका दिफा नहीं करेंगे, तो क्या चीज़ रोकेगी आपके मानने वालों को ये मानने से कि फिर जो असल दज्जाल है
جس کے بارے میں سب انبیاء نے اپنی امتوں کو خبردار کیا ہے، اس کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ کیونکہ ایک ایسا آدمی جسے آپ دجال بھی کہتے ہیں اور اس کے ماننے والوں کے عزائے وضو بھی چمکا رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ کیا اس کے اپنے دو چیزیں ہیں کہ کیا اس کے اپنے عزائے وضو بھی چمک رہے ہوں گے، نمبر ون، اور دوسرا یہ کہ جو بڑا دجال ہے کیا اس کے بھی عزائے وضو چمک رہے ہوں گے؟ نا دس از آن یو، اور یہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے ثابت کرنا ہے۔ دوسری چیز تھی کہ آپ نے کہا کہ آج کا جہاں بہتر ہے، میں بریفلی بات کر چکا ہوں کہ حدیث اس پہ کلیئر ہے کہ یہ جہاں بہتر نہیں ہے، یہ تو فتنے کا دور ہے، یہ تو وہ دور ہے کہ نہ مرنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مر رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتا ہے وہ کیوں مر رہا ہے، یہ تو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ زمانہ ہے جس کے زمانے میں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب شام کے حالات تم خراب دیکھو تو یہ پھر سمجھ لینا کہ تمہیں کوئی خیر باقی نہیں، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے۔ دنیا میں آج جتنا قتل و خون ہو رہا ہے، صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد مختلف اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1 کروڑ بندہ صرف سوشلسٹ اور لبرلز نے ایک دوسرے کا مارا ہوا ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد قتل و خون، 5 لاکھ بچے ایران میں شہید ہوئے صرف ادویات نہ ملنے کی وجہ سے کہ لبرل امریکہ نے جو ٹریڈ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جو پہلی عراق کی جنگ ہے اس میں بھی تقریباً اتنے ہی بچے، رفلی سپیکنگ۔ ایران میں شاید تعداد کچھ کم ہو، لیکن جو عراق کے بچوں کی ہے وہ تو کنفرم ہے کہ ایٹ لیسٹ 500,000۔ کچھ جو اعداد و شمار ہیں وہ 7 سے 8 لاکھ تک بھی جاتے ہیں کہ اتنے بچوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے، جس صحت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین دور ہے، اس لیے کہ آپ کو ٹریفک سگنل اچھا لگ گیا تھا جو آپ نے بات کہی تھی انفینٹی پوڈ کاسٹ میں۔ دیٹس بریلینٹ، یعنی کہ ٹریفک سگنل کی بھی آپ بیس قرآن و سنت سے لے سکتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اپنے جو رستوں پہ بیٹھتے ہو تو رستوں کا حق ادا کرو، رستوں میں دوسروں کے لیے مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہ کرو۔ مطلب یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جو ٹریفک لاس کے اندر ہمیں امپلائڈ نظر آتی ہیں۔ وہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے، جو ایتھیکل اسپرٹ ہے، وہ تو ہمارے ریلیجن کے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو بس ایک بار جتنا کر سکتے تھے کر دیا نبی علیہ السلام نے۔ آج کا زمانہ جو ہے بڑا زبردست ہے، لٹرلی جیسے پینڈو بندہ بتیاں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے نا کہ وہ کیا چیز بنا دی، یہ ٹریفک سگنل دیکھ کے آج کا زمانہ کیا ہے۔ اور قتل و خون دنیا میں دیکھو، حکومتوں کی حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں، ریاستوں کی ریاستیں برباد ہو رہی ہیں۔ خیر اینی وے، یہ چیز پھر لینن اور مارکسسٹ ویوز کو آپ نے کہا، کمیونسٹ ویوز کو آپ نے کہا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کے ہی نظریات تھے، ملتے جلتے تھے، اور یہ فطرت کی آوازیں ہیں اور یہ ہیں۔ اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، ان میں کلیئر ہے کہ آپ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رکھ سکتے۔ اسلام میں کلیئر ہے کہ آپ زبردستی کی حکومت نہیں کر سکتے، یہ ان کی تو حکومت آتی زبردستی سے ہے۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں لینن، اسٹالن اور جو باقی لوگ آئے ہیں کہ انہوں نے اسلام بین کیا، انہوں نے علماء کا قتل عام کیا، انہوں نے عورتوں کے ریپ کیے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کے ایسے قوانین اور ایسی روایات سے انکار کر دیا تھا جو ان کو ریکوائر کرتی تھی کہ حجاب اتار دو۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا، اس میں یہ چیز میں نے ایکسپلین کی ہے۔ ان کا قتل کیا ان عورتوں کا، یہ لوگ بچے مارنے والے، یہ 25,000 مسجدیں توڑنے والے، یہ زہر گھول رہے ہیں آپ بچوں کے ذہن میں، ان کو بتا رہے ہیں تاکہ کل کوئی بچہ بھی سوشلزم کے نزدیک جانا شروع کر دے، اس لیے کہ یہ وہی نظریات ہے جو نبی علیہ السلام کے تھے، یہ نبی علیہ السلام کے نظریات تھے۔ چیکا کو یوز کرنے والا لینن، جس کی لوور لمٹ 10,000 لوگ اور اپر لمٹ ہے 10 لاکھ لوگ، اتنے لوگ ہیں جو اس نے مروا دیے، آپ ان کو ملا رہے ہیں اسلام سے۔ ان کے اپنے آفیشل ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیجن کو ختم کرنا ہے۔ مارکس کہہ رہا ہے کہ جو ریلیجن ہے یہ عوام کا اوپیم ہے، کہ جو اصلی سفرنگ ہے وہ ریلیجس سفرنگ کی وجہ سے لوگ اس پہ بات نہیں کر سکتے، یعنی کہ ریلیجن کو سکے ایک بیسیکلی دکھاوا، ایک دھوکا۔ ان کی ویب سائٹس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سوشلسٹ کو بائی رول ملحد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائلیکٹک مٹیریلزم کو مانتے ہیں۔ مٹیریلزم میں میٹا فزکس نہیں ہے، مٹیریلزم خدا کا انکار ہے کہ ہر چیز کو آپ نے میٹر تک محدود کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ماں بعد از طبیعیات کی چیزیں ہیں آپ نے ان سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس سے اچھے تو ڈیولسٹ تھے، اس سے اچھا تو کم سے کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانا ویسٹرن فلسفی ہے آپ اس میں جائیں، اگر ان سے اچھے تو وہ لوگ تھے۔ کانٹ کم سے کم اچھا تھا کہ جس نے اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے نیومینل اور فینومینل ورلڈ کو علیحدہ کر کے کم سے کم سپیس تو رکھی۔ یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں کہ یہ ہر یہ اس کو سائنس کہتے ہیں، مٹیریلزم کو، جو کہ ہے نہیں ہے، وہ فلسفہ ایک خدا کے خلاف۔ کارل مارکس کہتا ہے کہ الحاد اور سوشلزم اکٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے نظریات ہیں؟ یہ خدا کتاب و سنت سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں یہ جتنے بھی ظلم جو میں نے ان کے بتائے ہیں کہ جو بائی ڈیزائن اینڈ بائی ڈیفالٹ ان لوگوں نے کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں، ان کی کتاب و سنت میں گنجائش ہے۔ آخری چیز کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے۔
یہ آپ نے کلیئر ثابت کرنا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے؟ باب تشیع کوئی نہیں۔ اب مفتی کفایت صاحب ہو جائیں یا کوئی اور صاحب ہو جائیں جن کی باتوں کو ڈسون کیا گیا، ان کے پیچھے نہیں چھپنا ہے۔ اب کتاب و سنت سے یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے، اس لیے کہ کسی بزرگ کے پیچھے چھپنے سے تو کوئی آپ لائن ہی ڈرا نہیں کر سکتے نا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر یہ کہیں کہ مفتی کفایت صاحب نے ایک فتویٰ دیا جس کو سارے علماء نے ڈسون کیا کہ نہیں بھائی یہ عزت احترام اپنی جگہ پہ ہے، اس فتوے کو ہم ڈسون کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ ذبیحہ حلال ہے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کہا مفتی کفایت صاحب کی باقی باتوں کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر اپنی غلط بات کا کسی بزرگ کی غلط بات کے پیچھے اگر آپ نے پناہ ڈھونڈنی ہے، دین وٹ از اسٹاپنگ یو؟ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے مرزا رسول اللہ کہنے سے؟ کہ جو ہی کوئی اعتراض کرے گا آپ کہیں گے چشتی رسول اللہ۔ اب ویدر وہ بات کتاب میں ٹھیک لکھی ہوئی ہے، کسی نے اپنی پاس سے لکھی ہے، میری وہ بحث ہی نہیں ہے، لیکن آپ تو کہتے ہیں نا کہ دیکھو یار کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کا صرف یہی معیار ہے کہ کسی اور بزرگ کے حوالے سے یہ بات منسوب ہے یا اس نے لکھی ہوئی ہے، اس نے کہی ہوئی ہے، تو پھر قادیانیوں کا ذبیحہ حلال آپ نے اس بیس پہ کر دیا ہے، تو پھر چشتی رسول اللہ کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ بھی کہہ دیں معاذ اللہ، پھر ساری باتیں کہہ دیں، کیونکہ جن بزرگوں پہ آپ اعتراض کرتے ہیں ان بزرگوں نے یہ باتیں کہی ہیں آپ کے نزدیک، اور آپ کے نزدیک اگر یہ معیار ہے کہ کسی کے کہنے سے آپ کی غلط چیز ثابت ہو جاتی ہے، دین واٹ از اسٹاپنگ یو؟ ڈو اٹ، کھل کے کہیں، پھر ڈر کس چیز کا ہے آپ کو؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ ثابت کریں کتاب و سنت سے کہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے، نہیں ہے تو اپنے الفاظ آپ نے واپس لینے ہوں گے، لیکن یہ ڈرامے بازی اب نہیں چل سکتی کہ ہمارے بچوں کو آپ دین سے دور کرتے رہیں ایسی غلط حرکتیں کر کے، سیکولرز کے پاس جا جا کے، اور جھوٹ کیسے بول رہے ہیں۔ وہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ پتہ نہیں وہ ہماری جو محترم بہن ہے عظمیٰ رومی صاحبہ کے حوالے سے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں، میں نے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہا تھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں تو اس لیے آپ فرحت ہاشمی صاحبہ کو نہ سنیں۔ تو جو اپنا عظمیٰ رومی صاحبہ ہیں جو ہماری بہن جو ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ساری کی ساری نئی اوریجنل باتیں ہیں، وہ تو حوالے ہی سارے دے رہی ہیں پچھلے سارے لوگوں کے۔ پرویز ہود بھوئی صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، تیمور رحمان صاحب نے یہی باتیں کہی ہوئی ہیں، کچھ فیصل وڑائی صاحب وہ تو خود حوالے دے رہی ہیں کہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ تو مجھے بتائیں آپ ان سارے مردوں کی ویڈیوز چھوڑ کے پھر یہاں پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور ہماری اس بہن کو آپ، اور اس میں عظمیٰ رومی کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور آپ کا جس نے کنٹروورشل بنایا ہے فرحت ہاشمی صاحبہ کا نام لے کے، کیونکہ جھوٹ بولنا آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ خیر اب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، میں نے کہا تھا شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے، ان 4 سے سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ I'll give you 4 more.